ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جادو سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، جادو سے بچنے کے لیے جو سب سے بہترین اور مؤثر اور قرآنی وظیفہ اور صحیح احادیث سے ثابت وظیفہ ہے نا، وہ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی جو آخری صورتیں ہیں یہ نازل ہی اس پس منظر میں ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا اور اس کا آپ کی جسمانی صحت پر اثر ہونے لگا، اور بعض اوقات اس کے اثر کی وجہ سے آپ چیزوں کو بھول جایا کرتے تھے، کیونکہ کام آپ نے کیا ہوا ہے لیکن آپ کو لگتا تھا کہ نہیں کیا ہوا ہوتا تھا وہ کام، آپ کو لگتا تھا کہ یہ کام میں نے کر لیا ہے۔ اس طرح کا اثر آپ پر اس جادو کا ظاہر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بہت پریشان بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جادو کے اثر کو زائل کیا، اور وہ جادو کا اثر انہوں نے اس طریقے سے زائل کیا کہ کنویں میں جہاں پر بالوں کے اندر وہ سوئیاں چبوئی گئی تھیں اور مختلف گرہیں لگائی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، تو آپ نے صحابی کے ذریعے اس کو نکالا اور ایک ایک گرہ کھولتے تھے اور ایک ایک آیت پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ جو 2 صورتیں ہیں نا، حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ 3 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھ مبارک پر اس کو چف کر کے پورے جسم پر آپ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ اس کو پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ رات کو سوتے وقت جب آپ بستر پر جائیں تو 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھیں۔ یہ سنت سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کو اپنے ہاتھ پر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد اپنا ہاتھ پورے جسم پر، سر پر، جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک ہاتھ پہنچا کر اس کو پھیر دیں۔ اسی طرح فجر کے بعد جب 3 دفعہ پڑھیں تو اس وقت بھی اس کو اسی طرح ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر دیں۔ مغرب کے بعد جب پڑھیں تو اس وقت بھی دم کر کے پورے جسم پر اس طرح پھیر دیں۔ یہی دم کر کے آپ جس پر جادو کا اثر ہے اس کو پانی بھی پلا سکتے ہیں، اس کے کھانے پر بھی دم کر سکتے ہیں، کسی میٹھی چیز پر دم کر کے بھی دے سکتے ہیں، یا اس کو دم کر کے کھلاتے رہیں کہ روزانہ آپ 3 دفعہ یہ پڑھ کر اس کو دم کر کے پانی پلا دیں، کھانا کھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے اثرات اور اس کی جو اس کے نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی وہ تمام آیات جس میں شیاطین سے یا ان دعاؤں کا اہتمام جس میں شیاطین سے پناہ مانگی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کو پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کو پڑھیں۔ رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اس کو پڑھیں۔ تو اس طرح کی جتنی آیات ہیں جس میں شیاطین سے پناہ مانگی، ان آیات کو 3 دفعہ پڑھ کر اس کو بھی دم کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو اس کو ایک سبب کے طور پر اختیار کریں، اور سنت عمل سمجھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور سنت سمجھ کر کریں۔ انشاءاللہ اگر کوئی جادو کا اثر ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے۔